اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی اجداد الحسین و اولاد الحسین واصحاب الحسین فلان اللہ علی جمیع اعداء الحسین۔ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں عربی میں، اپنے وقت کی حجت کے دادا علی ابن ابی طالب کا۔ جتنے آپ میرے سامنے اذہان چہرے شناسہ ہیں، مجھ سے کچھ میں جانتا ہوں، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ اب متوجہ رہیے گا، میرا یہی عربی کا قصیدہ ہی میرا سوز ہے، چونکہ میں تحت اللفظ میں پڑھ رہا ہوں۔ والصلاة والسلام علی امیر المومنین یسوب الدین و راس التوحید و وجہ التوحید۔ کیا کہنا بسم اللہ آئیے۔ وراس التوحید و وجہ التوحید و عینین التوحید و شفتین التوحید و شفتین التوحید و لسان التوحید و قلب، توجہ میری جانب، و لسان التوحید و قلب التوحید و ید التوحید و جنب التوحید و کلہم توحید علی ابن ابی طالب۔ فاما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے میں جشن صادقین کی آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب سے بڑھ کے اپنے 12ویں وارث کے حضور مبارک پیش کرتا ہوں۔ میرے سامعین میں بسم اللہ، میرے سامعین میں خوش نصیبی کے ذاکرین بھی موجود، ماتمی بھی موجود، ادیب بھی موجود، پڑھے لکھے چہرے سب موجود۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت پڑھی ہے، یہ سورہ یونس سے، متوجہ میری جانب رہیے گا۔ اگر آپ متوجہ ہو تو آج آپ کے سامنے یہ حقیقت نہ بیان کی جائے کہ جشن قرآن میں بھی کہیں ملتا ہے، اور شیعہ سنی دوست میرے سامنے ہے۔ میرا سلام ہے تمام برادران اہل سنت کو، بالخصوص میرے بھائی سعد صاحب چوئی صاحب تشریف لائے، اور دوسرے جو ان کے ساتھ میرے بھائی آئے، سب کو میرا سلام ہے۔ آؤ شیعہ سنی دوستو، آج میلاد ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہی اسے ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، توڑنے والے کو رسول نہیں کہتے۔ کیا کہنے آپ کے بھائی، میں سمجھا گلفام بھائی کے تھکی تھکی سماتے ہیں۔ اچھا، جشن پہ چہرے پر، رخسار مودت پہ شجرے لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ متوجہ رہیے گا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن سے ہی سرکار، اگر آپ متوجہ ہوں تو ذکر ہو جائے جشن کا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے میں پڑھ رہا ہوں، تفسیر میرے سامنے ہے، وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی پاک زبان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اب وقت مجھے اس وقت ملا کہ جب فقیروں کو چھوڑ کے باقی سب کے سونے کا وقت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، چلو میرے سامنے بھی فقیر ہی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اختر چنوٹی نے کہا تھا کہ تخت یاران ثقیفہ کو مبارک اختر، ہم کو دربار حسینی کی فقیری کافی۔ آپ یہ کیا کہنے آپ کو؟ تو بھائی ہمیں بادشاہوں کے در کے فقیر ہیں۔ اچھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی اپنی پاک زبان سے کہہ دیجئے، کل یہ بے سبب سے ہے۔ اب میں کیا کروں، وقت بھی میرے سامنے ہے۔ بے ہے سبب سے، میں لکھنے لگا ہوں، دیکھیے گا میری جانب، یہ لکھا نیچے نقطہ، یہ بے ہوئی، یہ نقطہ نہ ہو بے نہیں ہے، توجہ ہے میری جانب، یہ نقطہ بے کا اظہار ہے، توجہ رکھیے گا، یہ نقطہ بے کا سرکار اظہار ہے، نقطہ کیا ہے؟
بے کا اظہار ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا۔ جب خطیب منبر سلونی نے کہا تھا ایھا الناس انا الذی ہے یہ نقطہ تحت الباء، اللہ کہہ رہا ہے مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں تو چھپا ہی اپنے اسم میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تو چھپا ہوا ہوں۔ آپ نے مجھ سے مجلس پہ 17 محرم کو بیٹھ کے کھانے پہ ایک بات کی تھی، اس کی توضیح کرنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا تھا یہ ظاہر اور باطن کا کھیل ہے۔ بسم اللہ، بڑا بہترین جملہ تھا آپ کا کہ یہ ظاہر، حیدر بھائی کے باپ میرے برادر محترم، انہوں نے کہا یہ ظاہر اور باطن کا کھیل ہے۔ چلے مجھے ایک اپنا ہی لکھا ہوا شعر یاد آ گیا کہ علی جلی میں رابطے کا نام نور سیدہ۔ بھائی میں نے ایک سلام لکھا تھا گلفام بھائی، اسی کا اپنا شعر یاد آ گیا کہ علی جلی میں رابطے کا نام نور سیدہ۔ علی کو کعبے میں نہ ڈھونڈنا، علی جلی میں رابطے کا سرکار نام نور سیدہ۔ یہ لا مکان کا مکی نہ جانے کب کدھر رہا، کعبے میں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہیں پہ ایک بات کر دوں، آگے ایک لفظ آئے گا، اس کے لیے سمجھانے کے لیے میرے بچے بہترین سماعتیں آپ کی آپ میرے سامنے ہیں۔ 4 لفظ ہیں عربی میں جن کے ہم ایک ہی معنی کرتے ہیں۔ اگر معنی جعفری صاحب ایک ہی ہوں تو پھر اللہ خالق کے نطق و لب ہے، پھر 4 حرف سرکار علیحدہ علیحدہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سمجھانے کے لیے 1 منٹ کی مثال سے آپ تک میری بات پہنچے۔ ایک ہے مقام قرب، سرکار مقام قرب، قریب ہونا، قرابت، قرب ہے نا، قریبی رشتہ دار اچھے ہی ہوں تو اللہ بھلا کرے۔ قریبی رشتہ دار اچھے ہوں تو پر کیا کہنے ان رشتہ داروں کے۔ اچھا عموماً قریبی جو ہیں وہ بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، میں نے سارا جملہ اسی میں نے ادا کر دیا۔ اچھا ایک ہے سرکار کیا؟ قرب، مقام قرب۔ ایک ہے دنو، دال نون واو، جاگنا ذرا، الجلی علی میں رابطے کا نام نور سیدہ ذہن میں رہے۔ ایک ہے دنف، دنف کے بعد ہے لدن، لدن کے بعد ہے اندیت۔ بس اب جو مقام قرب ہے نا، یہ میرے بھائی برادر محترم امیر حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ میرے پاس مقام قرب پہ ہیں، یعنی یہ میرے قریب ہیں، یہ بھی میرے قریب ہیں، لیکن جتنے یہ قریب ہیں، توجہ، پہلا ہے قرب، قریب ہونا، لیکن جتنے یہ قریب ہیں اتنے وہ بھی نہیں۔ جہاں ہاتھ مل جائے اسے دنوب کہتے ہیں، جہاں پہ ہاتھ مل جائے۔ نہیں یار قرآن پڑھ دیتا ہوں، ثم دنا فتدلا، ادھر سے میرا رسول مقام دنوب پہ پہنچ گیا۔ نہیں ابھی آپ نے توجہ نہیں کی، اب یہ شیعہ سنی کتابیں میرے سامنے ہیں، پردے سے کوئی ہاتھ بھی آیا، جب وہ مقام دنوب پہ پہنچا، جاگنا لاہور والو، پردے سے کوئی ہاتھ بھی آیا۔ بھائی زیدی صاحب کے جملے، خطیب آل محمد، وہ کہتے ہیں دنیا والو تمہاری اپنی مرضی ہے، یا تو ہاتھوں والا اللہ مان کر ایمان سے ہاتھ دھو لو، یا کل ایمان کو اللہ کے ہاتھ مان کے ایمان بچا لو۔ جیو جیو حیدری حق، جزاک اللہ، جیو اے محمد و آل محمد کے خالق، جشن سعد کین ہے، بسم اللہ، جشن سعد کین ہے میرے مولا جو میرے بادشاہ کی حمایت میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، میرے ساتھ مل کے دعا کرو، مالک نے کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ سعد بھائی، حیدر شاہ صاحب، مدر جعفری صاحب، میرے برادر محترم امیر حیدر صاحب، میرے بھائی گجرانوالہ سے آئے، جتنے آپ نام بنام، قرار بیٹا، حیدر بیٹا، جتنے جن کے مجھے نام نہیں بھی آتے، آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے بادشاہ نے کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا، انہیں برکت والا حلال واسع رزق عطا فرما، انہیں وہ حلال رزق عطا فرما جو ہمیشہ دین کے کام آئے، نیک اولاد کی تربیت کے کام آئے، عمل خیر کے کام آئے۔ اچھا اگر آپ بھولے نہیں، یہ مقام دنوب، جہاں ہاتھ مل جائے دنوب، وہ بھی قریب، قربت یہ بھی قریب دنوب، لیکن ایک ہے لدن، لیکن جتنا میرا لباس میرے بدن کے قریب ہے، نہ یہ قریب ہے نہ وہ قریب ہے۔ بھائی توجہ کی آپ نے، یہ ہے مقام لدن۔ اللہ کہتا ہے قرآن میرے حیدر بیٹا لدن سے آیا،
तवज्जो। अच्छा, अब इसके बाद भी एक कुर्बत है, आप हैरान होंगे, ये कुर्बत दनो कुर्ब फिर लदुन, इतना करीब मेरे बदन के साथ चिपका हुआ, इससे ज़्यादा कुर्बत क्या हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी भी एक कुर्बत है। मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ, तवज्जो, ये सारी बातें मेरे अंदर से आ रही हैं। मेरा अंदर मेरी इंदियत है। मैं क्या कहने, मैं क्या कहने, आपके क्या कहने, मेरा अंदर मेरी इंदियत है। तवज्जो, ये है मेरी इंदियत। अब छठा बादशाह जिसका आज जश्न है, जश्न सादकैन सुनने के लिए जो दोस्त आए हुए हैं, मेरे मौला पूछते हैं, या मुफज्जल मंजल लजी इंदहू, मुफज्जल ये बता उसकी इंदियत में कौन रहते हैं। कहता मौला मैं कैसे बता सकता हूं जब बतूल का बेटा सामने हो। मेरे बादशाह कहते हैं, वल्लजी नफ्सी बियदिही नहनु इंदहू, मुफज्जल हम वो हैं जो उसकी इंदियत में रहते हैं। नहीं, अभी एक फैसला बाकी है। बिस्मिल्लाह 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 यार, अभी एक फैसला बाकी है, अभी एक फैसला बाकी है। अच्छा, मैं आपके पास यहाँ आया जश्न पढ़ने के लिए। करार मुझे इसने कहा नहीं, ऐसे ना सोच लेना, ये मुझे गेट पे कहे आप विलायत की बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बादशाहों पे बोलते हैं। मुझे कहे कि आप ऐसा करें कि जो आपका अंदर है ना, अंदर जो आपकी इंदियत है उसे यहाँ रखें और मजलिस में चले जाएं। बस तवज्जो रखिएगा, अपनी इंदियत को यहाँ गेट पर रख दें। बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा फराज, अपनी इंदियत को गेट पर रख दें और अंदर चले जाएं। अब मुझे ईमान से बताएं, ये मेरा इस्तकबाल है, ये मेरी तौहीन है। भाई ये मेरा इस्तकबाल है, ये मेरी तौहीन है। मैं कहूँगा मैं अपनी इंदियत कैसे अंदर रख के आऊँ। मैं जब गुजरावाला से चला तब भी मेरे साथ, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मेरी इंदियत मेरे साथ जाएगी। तवज्जो रखना, अब ये 14 रहते हैं उसकी इंदियत में। और नमाजों से अली को निकालने वालों, कहीं अली निकालते निकालते अल्लाह भी ना निकाल देना। भाई आपके क्या कहने, जिंदा और सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। हैदरी, अभी फैसला मेरा बाकी है। बिस्मिल्लाह, आपके क्या कहने, आप जी हैं, बादशाहों का जिक्र ऐसा है। अच्छा, फिर मेरा अभी फैसला बाकी है जागना। ये 14 रहते हैं उसकी इंदियत में। तवज्जो, ये 14 रहते हैं उसकी इंदियत में। अंदर मैं डर से नहीं कह रहा, मैं खतीब हूँ, लाइव मजालिस है, मुझे अभी और भी पढ़ना है। मैं तो बात कर रहा हूँ आपके सामने बिल्कुल मंतक से, लॉजिक से, किताबों से। ये उसके रहते हैं अंदर। अब जिसको शौक है मुस्तफ़ा के मिलाद से मुर्तज़ा को निकालने का, भाई उसकी अपनी मर्जी है, वरना मानना पड़ेगा जैसे मैं जहां होता हूँ मेरी इंदियत वहां होती है। फरमान जहां जहां जली है वहां वहां अली है। भाई आप जी, भाई आप जी जियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। बहुत शुक्रिया, मेरी तवक्को से बढ़ के आपने मुझे सुना। भाई आप मजलिस जब सुनते हैं ना तो जाकिर, बिस्मिल्लाह, जाकिर कहते हैं जी कि मैं अपने ही घर में खड़ा होके, ये हमारा मुहावरा है, जहाँ जाते हैं यही कहते हैं। अब क्या करूँ, ये तो मेरा अपना ही घर है। अच्छा, अपने घर में हरफ आखिर होना एजाज़ है भाई। वैसे मैंने कहा था करार को कि मुझे तब तक मिंबर दे देना जब तक ये आधे थक जाए, सारे ना थका देना, इतना काम करना कि कुछ बातें मैं कर सकूं। चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप इतने बेदार हैं, बिस्मिल्लाह। कोई भी नहीं थक गया, बोला बोला बोला। अच्छा भाई, अगर आपको मेरी बात याद हो कि जश्न कुरान में है कि नहीं, मौजू से मैं कभी हटा ही नहीं। कुल बिफज़लिल्लाह, अपनी पाक ज़बान से कह दीजिए क्या कि अल्लाह का फजल वही है। तवज्जो, व बिरहमत ही, उसकी रहमत भी वही है। सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान का, आयत नंबर 58 बच्चों के लिए दोहरा रहा हूँ। कह दीजिए अपनी पाक ज़बान से, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत। तवज्जो, ऐ मेरे रसूल कह दीजिए कि अल्लाह का फजल भी वही है और अल्लाह की रहमत भी वही है। तवज्जो, और अल्लाह कह रहा है फल यार हूँ, और तुम इसके साथ मिलके खुशी मनाओ। जागना जरा, जहां अल्लाह का फजल भी हो,
جہاں اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کہتا ہے وہاں مل کر خوشی مناؤ، وَهُوَ خَيْرٌ، اور یہ خوشی بہت بہتر ہے، مما یجمعون، جو تم نے اپنے لیے خود جمع کی ہیں۔ توجہ بھائی، یہ خوشی بہت بہتر ہے۔ بھائی ہم اپنے لیے کیا جمع کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے تعلیم، اپنے لیے گھر، بینک بیلنس، گاڑی، ذاتی کاروبار، یہی مانگتے ہیں نا، یہی جمع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، بڑا خوش ہو کے اعلان کیا، بہت بڑی خوشی، ہمارا بیٹا یا بیٹی سجاد بھائی ڈاکٹر بن گئے۔ پھر ہم نے کوئی اور کام کیا، بھائی میں نے یہ پلاٹ لے لیا، میں نے یہ گھر بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے جتنی خوشیاں تم یہ اکٹھی کرتے پھرتے ہو، جہاں اللہ کا فضل ہوگا، جہاں اللہ کی رحمت ہوگی، توجہ، یہ سب سے بڑی خوشیاں ہیں، ان کو ملا کے خوشی مناؤ۔ توجہ، رحمت کو اور فضل کو آج تک ہم یہی سمجھتے رہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ حسنین کریمین کا پاک نانا رسول اللہ، یہی ہے، یہی سمجھتے رہے نا۔ آؤ میں پہلا حوالہ سنی کتاب کا آپ کے سامنے رکھوں۔ کتابیں عموماً وہی نام لیتا ہوں جو یہاں مل جائیں۔ یہ آپ کے سامنے تفسیر در منصور ہے۔ کس کی لکھی ہوئی؟ سرکار علامہ جلال الدین سیوطی مصر میں پیدا ہوئے، 849 ہجری میں، 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ میں آپ کے سامنے کم از کم 650 سال پرانی تفسیر رکھ رہا ہوں، اور وہ بھی کس کی؟ میرے جو سنی بھائی یہاں موجود ہیں، برادران اہل سنت کی حیدر بیٹا، اور انہوں نے لکھا کیا؟ اب بھائی جاگنا لطف لینا اس بات کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے فضل کے ساتھ خوشی مناؤ، توجہ، میری رحمت کے ساتھ خوشی مناؤ۔ یا اللہ، لاہور والے مجھ سے پوچھتے ہیں تیرا وہ فضل کیا ہے، تیری وہ رحمت کیا ہے جس کے ساتھ مل کے خوشی منائے۔ توجہ، علامہ جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، یہ سامنے کیمرے بھائی سے میں کہتا ہوں بھائی کلوز کرنا، اسے ذرا قریب کرنا، یہاں پہ میں نے انڈر لائن کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے فضل اور کیا ہے رحمت؟ وہ کہتے ہیں الفضل لرسول اللہ ورحمت لامیر المومنین، اللہ کا فضل رسول ہے، رحمت علی امیر المومنین ہے۔ آپ کے کیا کہنا؟ حق علی حق جیو، جیو، آپ کی دعا۔ چلو یار بسم اللہ، رک کے بات نہ کرتا جاؤ، بسم اللہ۔ فضل کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا رسول فضل ہے، اور اس کی رحمت علی امیر المومنین۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ اب دوسری تفسیر۔ بھائی سخت دور ہے، کتاب دکھا کے، خطیب کی ذمہ داری ہے، وہ بات کرے ذمہ داری سے کرے، وہ بات نہ کرے جو اس کے پاس نہ ہو۔ پیغام بھی ہے میرا۔ یہ آپ کے سامنے تفسیر نور الثقلین عبدالعلی بن جمعہ کی، چلو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، الفضل، امام صادق علیہ السلام سے 1، تاجدار مشہد سے 2، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے 3، ایسے میرے بادشاہ سرکار سے امیر المومنین تک۔ یہ کیا ہے؟ الفضل، فضل اللہ کا رسول ہے، رحمت امیر المومنین ہے۔ جاوید صاحب مجھے آج پتا چلا کہ جب یہ کہتے ہیں نا خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ او کبھی علی سے مایوس نہ ہونا۔ بھائی آپ کے جیے سبحان اللہ، بھائی آپ جی آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ کبھی علی سے مایوس نہ ہونا۔ اچھا ایک فیصلہ اور کرو، چلو یہ باتیں آپ کی روز کی سنی ہیں، میں کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کر رہا جو سر سے گزر جائیں۔ اچھا پھر کہا مایوسی کفر ہے، اب مان جا کل ایمان کا انکار ہی کفر ہے۔ بھائی آپ جی، بھائی آپ جی، آپ جی، آپ کے کیا کہنے؟ بھائی سنا مایوسی کفر ہے، بسم اللہ۔ آپ کے کیا کہنے؟ دیکھیے میرا بسم اللہ، سرکار آپ کی دعائیں ہیں، یہ سادات عظام کی نالین سیدھی کرنے کا صلہ ہے، اور یہ میرے جملے نہیں، یہ میرے والد صاحب کے جملے ہیں۔ شاہ صاحب آپ سید ہیں، سید وارث ممبر ہیں۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو کہے کہ ان کے گھٹنوں سے چاندی نکلتی ہے، ان کے گھٹنوں سے وہ کچھ نکلتا ہے جسے انسانی سوچ نہیں سکتی، جسے ہم سید کہتے ہیں۔ یہ تو اور احترام سادات نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جب تک احترام سادات نہیں، پھر نہ مجلس پڑھنے کا فائدہ معاذ اللہ، نہ پھر بیٹھ کے نعرے لگانے کا فائدہ۔ بھائی مشن کے قریب وہی ہوگا جو
جو سادات کا احترام کرے گا، کیونکہ یہی مشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ میں جب گیا نا نجف زیارت کے لیے، چلو رک کے ایک بات سناؤں، موضوع تو ابھی آگے ہے، میلاد سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اچھا میں وہاں پر گیا نجف میں، تو میں نے کہا سرکار محسن الحکیم کے مدرسہ میں نے سلام کرنا ہے۔ میرے والد صاحب ان کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ میں وہاں پر گیا، وہاں پر مجھے ایک طالب علم نے ایک واقعہ سنایا، حق سادات کے ساتھ ہے، بس ختم، جشن کا یہ ایک پیغام لیتے جائیں۔ کہنے لگا ایک دن شیخ مفید اور سید رضی یہ دونوں جا رہے تھے نجف کے بازار کی گلی سے۔ اچانک شیخ مفید علیہ رحمہ جو ہے، ان کا عبا کا جو پلو تھا سرکار، وہ نالی میں گر گیا۔ اب جب نالی میں گرنا تھا پلو کا، نجس ہو گیا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا ظاہر بیٹھا ہوا ہے، نجس ہو گیا۔ اب سید رضی چونکہ سید تھے، شیخ تھا مگر سید تو نہیں تھے۔ سید رضی نے ایک جملہ کہا استاد محترم گستاخی معاف، عطر بھائی میرے خیال میں، سید کہہ رہے ہیں میرے خیال میں آپ کی یہ جو عبا ہے یہ نجس ہو گئی ہے۔ انہوں نے یوں عبا کو اٹھا کے دیکھا جیسے علماء دیکھتے ہیں، اور کہا بھائی رضی اس پر کوئی ظاہری نجاست تو نہیں ہے، پانی بھی چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاک ہے۔ توجہ، سید نے کہا یہ نجس ہے۔ ابھی یہ دونوں بات کر رہے تھے، اچانک سید رضی بولے سرکار مرحلہ مشکل ہے ہی نہیں، ابھی جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ظہرین کی امیر المومنین کے حرم میں، آؤ مل کے علی بادشاہ سے پوچھ لیتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ بھائی کیا اعتماد تھا ان کا، آج بھی علی جواب دیتے ہیں اگر کوئی سوال کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جواب نہیں ملتا، ملتے ہیں جواب لوگوں کو، علی دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم علی جواب دیتے ہیں، کوئی جواب لینے والا تو ہو۔ اگر آپ کی طلب صادق ہو تو آل محمد کے گھرانے میں رسد بڑی ہے، کیوں نہیں جواب دیتے؟ یہی تو جواب دیتے ہیں جگہ جگہ پہ۔ چلے میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، بس گئے نماز پڑھی، ایک رکع لکھا دونوں نے ایک کے اوپر ہی، اور رکع لکھ کے اندر جا کے مولا کے شبکے میں جالی میں ڈالا ہے۔ اور کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد تھا۔ سید رضی نے کہا کہ استاد محترم جب ہماری نماز حاجت ختم ہوگی، سید رضی کہہ رہے سید ہے نا، کہتے جو ہی ہماری نماز ختم ہوگی میرا یقین ہے کہ میرے دادا علی کی زری سے اڑتا ہوا یہ کاغذ کا پرزہ آئے گا، ہمیں جواب دے گا۔ کیا کہنے سید تیرے اعتماد پر، کیسے یوں مانا علی بادشاہ کو جانتا ہے جواب آئے گا۔ بس نماز ختم ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا کر رہے تھے کہ مولا کی زری سے وہ کاغذ کا پرزہ اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا ان کے ہاتھوں پہ آیا۔ کس کے ہاتھ پہ آیا؟ شیخ کے۔ شیخ مفید نے دیکھا، کہا الحمدللہ، پہلے چوم کے آنکھوں سے لگایا، یا علی مسئلے تو یہ تو بہانے تھے، اس سے بڑا کیا کرم ہوگا، میرے ہاتھوں میں وہ کاغذ ہے جسے ید اللہ نے مس کیا ہے۔ آپ کے کیا کہنے بھائی، آپ کے کیا کہنے؟ یا علی یہ تو بہانہ تھا، سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا علی یہ تو بہانہ تھا۔ شیخ مفید نے ہاتھ باندھے، تیری عطا گری کے کیا کہنے نجف کے والی، آج بیٹے نے بلایا تو یوں جواب آیا۔ اب سید کہتے ہیں پڑھ تو صحیح، میرے بادشاہ نے جواب لکھا کیا ہے؟ اب جو ہی انہوں نے پڑھا، لکھا کیا تھا؟ دو جملے جو بادشاہ نے خود لکھے علی امیر المومنین سے۔ یہ کفر ہے سوچنا قلم سے لکھے، ہاتھ سے لکھے۔ علی جیسے چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا کیا کہنے؟ اچھا بھائی اس پہ لکھا کیا تھا؟ پہلا جملہ یہ تھا، الشیخ معتمدی۔ توجہ، کیا کہنے؟ اتنا لجپال گھرانہ جو کسی کو بھی بے عزت نہیں ہونے دیتا، جو ہر کسی کی عزت رکھتا ہے۔ کہا الشیخ معتمدی، کہا شیخ میرے اعتماد کا نام ہے۔ اب جو ہی یہ جملہ آیا نا، شیخ میرے اعتماد کا نام ہے، شیخ کہتے ہیں سید دیکھا تیرے دادا نے میرے اعتماد کی گواہی دی۔ کہا آگے بھی لکھا ہوا ہے، ذرا وہ بھی پڑھیے۔ اگلا جملہ مدر بھائی یہ تھا، الشیخ معتمدی، شیخ میرے اعتماد کا نام ہے، بل حق کو بے ولدی، لیکن حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا؟ گلفام بھائی جیسے لہن داؤدی رکھنے والے ذاکر سننے کے بعد آپ کا میرے ساتھ بولنا اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔
اتنے ذاکر خوش الحان ذاکر ہوں تو بھائی پھر آپ کا بولنا اچھا بھائی میں بات سمیٹے لگوا. اچھا بھائی اب خوشی سمجھو, میں آگے بڑھوں. میں نے بات کی تھی کہ فضل کے ساتھ خوشی منانا, اس کی رحمت کے ساتھ خوشی منانا, یہ کیا ہے؟ توجہ, یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسے خوشی مناؤ. آگے آگے سورہ مومن بالکل آخری آیت اس کے ذیل میں, تاکہ یہ معاملہ سمٹ جائے. خوشی ہے کیا سمجھ آ جائے. ہم جو جاوید صاحب خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, بھئی ہم جو خوشی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوشی ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مومن میں, یہ آیت نمبر 75 ہے. کمال ہے, سورہ کا نام بھی مومن ہے, آیت بھی 75 ہے, 7 اور 5 جمع کریں تو پھر 12 بنتا ہے. بھئی کیسا پیغام اللہ نے دیا ہے اسی میں. اچھا اللہ کہہ رہے ذالکم, تم وہی لوگ نہیں جو کیا کرتے تھے تفرحون. جب سب آپ متوجہ رہنا, نتیجہ دینے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے ذالکم تفرحون بالارض بغیر الحق. اللہ کہہ رہے تم وہی نہیں ہو جو زمین پہ حق کے بغیر خوشی مناتے تھے. تم وہی نہیں ہو جو زمین پہ حق کے بغیر خوشی مناتے تھے اور پھر بڑا اکڑ کے تم دکھاتے تھے. وما کنتم تمرحون, بڑا اکڑ کے دکھاتے تھے اور تم حق کے بغیر خوشی مناتے تھے. ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا قرآن میں 4 بار, ویسے تو حق کئی بار آیا لیکن 4 حقیقتوں کے لیے اللہ نے حق استعمال کیا. توجہ, اللہ کہتا ہے هو اللہ الحق, وہ اللہ حق ہے. توجہ, ایک حق ہے اللہ جانب, توجہ میری جانب, اللہ حق ہے. پھر میرے رسول کی باری آئی, وہ کہتا ہے وجاء بالحق, اسے میں نے حق کے ساتھ بھیجا. بھئی توجہ کیجئے گا نا, وجاء بالحق, اسے میں نے حق کے ساتھ بھیجا. پھر کہتا ہے والقرآن الحق, میرا قرآن حق ہے. پھر کہتا ہے وجاء الحق وذاق الباطل, علی بھی حق ہے. بھائی توجہ, اب توجہ میری جانب. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حق کے بغیر خوشی منائی ان کی آگے سزا کیا ہے؟ آیت نمبر 76. اللہ کہتا ہے گردنوں سے انہیں دبوچ لو اور انہیں جہنم میں پھینک دو. اب لاہور والوں فیصلہ کرو, یہ جو میرے بھائی نے اہتمام کیا ہے اس کا مطلب جشن کی اختراع ہماری نہیں بلکہ حکم پروردگار ہے. بھئی یہ جشن ہم نے ایجاد نہیں کیا بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے. اچھا حدیث قدسی, مشہور حدیث, یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. ایک بار ایسے, ایک بار حسنین کریمین کے نانا سے. جب حسنین کے نانا سے بات ہوتی ہے پھر نہیں کہتا یا بنی آدم. توجہ, آدم کا بیٹا ہو تو کہے نا. بھائی آپ توجہ نہیں سن کر رہے. بھائی حسنین کا نانا اولاد آدم میں ہو تو کہے نا, آدم کے بیٹے. توجہ, ابھی میں بتاؤں گا کہاں ہے میرا مولا حسنین کریمین کا پاک نانا. چونکہ آپ میلاد سننے آئے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے شیعہ دوست ہیں, یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں, یہ علی علی کرتے ہیں, نبی نبی نہیں کرتے. اگر آپ متوجہ ہوں تو آج علی سے نہ پوچھیں کہ نبی کیا ہے. بھائی بادشاہ سے نہ پوچھیں. اچھا پہلے اللہ کہتا ہے خلقت لاجلک, میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. کس کو کہہ رہا ہے؟ حسنین کریمین کے نانے کو. توجہ کا نتیجہ ہے وخلقتک لاجلی. اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا. توجہ رکھیے گا, پوری کائنات تیرے لیے. توجہ, اور تجھے, مجھے میرے والد صاحب کے جملے یاد آ گئے, اور تجھے اپنے لیے بنایا. اچھا کائنات میں کیا کہ یار ذرا میرا ساتھ دینا. یہ چاند کائنات میں ہے, سورج کائنات میں ہے, آسمان کائنات میں ہے, جنت ہے, حورے ہیں, یہ سب ہے. ان کے بارے میں کبھی کسی نے کہا ہے کہ آسمان خاکی ہے, چاند خاکی ہے؟ توجہ, حورے خاکی ہیں, جنت خاکی ہے. یار سوچو تو صحیح, وہ اللہ جو رسول کے لیے بنائے وہ سارا نور, اور جو اپنے لیے بنائے وہ بشر ہوگا. آپ کے کیا کہنے بھائی, آپ کے کیا کہنے؟ جو کائنات کے لیے بناتا ہے وہ تو نور ہے, اور جسے اپنے لیے بنائے گا, توجہ, جسے اپنے لیے بنائے گا بھائی وہ. اچھا نور بھی ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس اس سے آگے حرف کوئی نہیں سرکار. نور بھی ہماری مجبوری ہے. اچھا چلو محمد باقر علیہ السلام سے یہ آپ کے سامنے تفسیر. بھئی آپ کے سامنے تفسیر کوثر, 5ویں معصوم سے سائل پوچھ رہے, مولا من ای شیء خلقتو,
آپ کس شے سے خلق ہوئے؟ بھائی توجہ رکھنا. اب میں کیا کروں، میرے سامنے لوگ ہی وہ ہیں، جل جلالہ والے بھی ہیں، علی ولی اللہ والے بھی ہیں. اب توجہ رکھنا، کہہ رہا من ای شیء خلقت، اے آپ یہ فرمائیے آپ کس شے سے خلق ہوئے؟ فرمایا خاموش جاہل، ہم پر تہمت لگاتا ہے. ہم شے سے خلق ہوں تو پھر شے تو ہم سے پہلے ہو گئی. توجہ ہے آپ کی، آپ کے کیا کہنے؟ او بھائی ہم شے سے خلق ہوئے، بادشاہ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے پھر تو شے ہم سے پہلے ہو گئی. توجہ، مولا آپ سے پہلے کیا تھا؟ کہا تیرا ظرف نہیں، تو سنبھال نہیں سکے گا. کہتا نہیں مولا تجھے تیری جد کا واسطہ، پاؤں پکڑے، بتائیں آپ سے پہلے کیا تھا؟ مسکرا کے کہا ہم سے پہلے بس خدا تھا. بھائی توجہ رکھیے گا، ہم سے پہلے بس خدا تھا، شے نہیں تھی. کہتا مولا پھر آپ خلق کیسے ہوئے جب شے نہیں تھی؟ کہا جاہل شے کی پھر بات کرتا ہے، شے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں. جب کہ تو بات کر رہا ہے تب تو تھا بھی نہ تھا. بادشاہ کہتے ہیں تب تو تھا بھی نہ تھا. مولا پھر آپ کی خلقت کیسے ہے؟ معصوم کہتے ہیں ہم شاؤں سے نہیں بنتے، نہ کوئی ہمیں بناتا ہے. پھر مولا کیسے بنے؟ مولا کہتے ہیں اس نے ارادہ کیا، ہم ایجاد ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے خلقنا بِإِرَادَةِ اللہ، اس نے ارادہ کیا، ہم ایجاد ہو گئے. اچھا بھائی میں وقت میرے سامنے ہے یہاں پر، اس لیے مولا کی قسم میرے سامنے یہ قرآن ہے، میرا ہاتھ ہے قرآنوں پر. آج تک ممبر پہ میں اس لیے کبھی بھی نہیں گیا کہ یہ منوا سکوں کہ میں ذاکر آل محمد ہوں، بہت بڑا استغفر اللہ. میرے والد صاحب کا جملہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، زہ قبول عز و شرف. وہ کہتے تھے ممبر مظلوم کربلا سے ہمیشہ محمد و آل محمد منوائے جاتے ہیں، جن کا حق ہے کہ جنہیں بندہ ممبر سے منوائے. باپ کی میری بساط کیا ہے؟ او بابا یہاں پر تو نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پھر اختر چنوٹی کا شعر، کروڑوں سلام ہو سرکار پر، وہ کئی بار میں سنایا آپ کو. وہ کہتے نہیں تم ہی نہیں ہو ایک گدائے در بطول، اس صف میں انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے ہوئے. جس رسول کی بیٹی کے صف میں نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، پھر سوچو اس بطول کا بابا کیا ہوگا. آپ کی مقدر کی یاوری ہے. فضائل میں انسان کی آنکھوں کا چھلک جانا یہ مقدر کی یاوری ہے. بوزر و مقداد و قمبر و سلمان ہمیشہ ان کے فضائل میں روتے تھے. بھئی یہ مقدر کی یاوری ہے. جب فضائل میں رونا آئے بادشاہوں سے مانگ لیا کرو. کچھ کو ہمارے دوست کہتے ہیں بھئی نہیں مانگنا چاہیے. بھئی یہاں سے نہیں مانگیں گے تو کہاں سے مانگیں گے؟ ہم تو ہیں ہی گداگر، ہم تو ہیں ہی مانگنے والے. ہم تو مجلس میں آتے ہیں، دعائیں ہماری پہلے ہوتی ہیں. ابھی میں ممبر پہ نہیں آیا، مجھے ساری دعائیں مجھ تک پہنچ گئیں. چلو آؤ، آج خوشی کا دن ہے. جب خوشی کا دن ہو اس گھر سے مانگنا چاہیے. توجہ. اچھا جو میرے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیشہ علی علی کرتے ہیں، توجہ. چلو پہلے ایک حدیث سنا دوں، بس جلدی جلدی سمیٹ ایک دن پڑ گیا. گلفام بھائی، عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا. ایک دن حسنین کریمین کے پاکتانہ کے دربار میں حاضر تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو کبھی کبھی علی کہتے ہیں میرے نبی سے پوچھنا ہو تو کوئی آسمان کی باتیں پوچھا کرو، یہ جاہل لوگ کیا سوال کرتے رہتے ہو. اب ممبر کا تقاضا ایسا نہیں ہے، بات میں نے روک دی، پھر بیٹھک میں ہو سکتی ہے. اچھا کہا یہ سرکار علی تو ایسے کہتے ہیں. فرمایا پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا مجھے سرکار دعا کیجئے گا. کہتا مجھے یہ بتائیے یہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ بھئی میں میلاد پڑھنے لگا ہوں مصطفیٰ کی، اگر آپ متوجہ ہوں عطر بھائی. مولا یہ بتائیے آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ ما فوقہا، کیا ہے اوپر؟ فرمایا بحر الحیوان، اس کے اوپر زندگی دینے والا دریا ہے. آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ توجہ، بحر الحیوان ہے. وہ بحر الحیوان کیا ہے؟ وہ زندگی دینے والا دریا ہے. چلو آسان کروں بچوں کے لیے، بھائی ہم جسے آخرت کہتے ہیں یہ وہی آخرت ہے جہاں زندگی ہی زندگی ہے. چلو میلاد سناؤں آپ کو. بحر الحیوان کہتا ہے ما فوقہا، کم بخت امتحان لے رہا تھا کلمہ پڑھ کے بھی. شکایت ہی انہی سے ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں امتحان بھی لیتے ہیں. شکایت ہی انہی سے ہے، جب کلمہ پڑھ لیا پھر امتحان کیا؟ کہتا ما فوقہا بحر الحیوان، اس کے اوپر کیا؟ ما فوقہا. توجہ، کہا بحر الظلمت،
اس کے اوپر ظلمت کا دریا ہے. کہتا ما فوقہا, توجہ بھائی, اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا بحر النور. اس کے سوال بڑے, حسنین کریمین کے پاک نانا کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی. کہا اس کے اوپر ہے بحر النور. ابھی یہ بحر النور پہ پہنچا تھا. کہا سلمان جلدی کر علی کو بلا. توجہ, حیدری ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا کیوں بلاؤں؟ توجہ, اس لیے نہیں کہا سلمان کے جانا نہیں چاہتا تھا. سلمان چاہتے تھے کہ نبی بتائیں کہ علی کو کیوں بلا رہے ہیں. مسکرا کہتے ہیں جلدی کر میرے بھائی علی کو بلا. کیوں یا رسول اللہ؟ سلمان علی کے دیس کی باتیں شروع ہو گئی ہے. بھائی آپ جی کیا کہنے آپ کے؟ بھائی آپ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بسم اللہ. اچھا بھائی اوپر کیا ہے؟ بحر النور. بحر النور پہ پہنچے, علی بادشاہ بھی آگے. سلمان پہنچا, یا علی, مسکرا گیا, کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بلایا. یا علی اب بھائی جانتے ہیں سارا معاملہ, وہ وہاں بلاتا ہے, تو یہاں سنتا ہے. توجہ, پھر مجھے کیوں بنایا؟ کہا تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے, تجھے پتہ نہیں فلاح الدعا ولی الندا, تو میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. سلمان میرا تو اس سے بھی ایسا رابطہ ہے, کیا دعا اس سے مانگی جاتی ہے, ندا مجھے دی جاتی ہے. دعا اس سے مانگی جاتی ہے, ندا. اچھا اب علی آ گئے. اس سے اوپر کیا ہے؟ بحر نور کے اوپر فرمایا بحر الحجب. پھر حجاب ہیں, ایسے حجابات غیر مسمات جن کے نام نہیں بتائے اللہ کے رسول نے بھی. سرادقات عرش ہیں, حجابات غیر مسمات ہیں جن کے نام بھی نہیں. کہا اچھا اب چونکہ امتحان لے رہا تھا, کہتا ہے وہ ما فوقہا, بحر الحجب سے آگے کیا ہے؟ فرمایا سدرۃ المنتہا. توجہ رکھنا یار جو میلاد سننے آئے ہیں. فرمایا اچھا میں پہلے گنوں ذرا, میرے ساتھ آپ نے بھی لطف نہیں لیا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. توجہ, یہیں پہ جبریل رکے تھے. توجہ آج ذرا جاگ کے سننا, عرش سدرہ سے کتنا دور ہے. ہم نے تو یہ سمجھا یوں سدرہ سے میرا رسول آگے گیا, آگے عرش آ گیا. آؤ آج مصطفیٰ خود بتا رہا ہے کہ بھئی کیا ہے عرش. توجہ, اس سے آگے کیا؟ بھئی پہلے کیا تھا؟ بحر الحیوان. اس کے آگے کیا تھا؟ بحر ظلمت 2, بحر النور 3, اس کے بعد حجب حجابات 4, اور پھر 5ویں مقام پہ تھا سدرہ. خدا جانے جبریل کو بھی 5 کا پتا دے رہا تھا رکوا کے. اچھا 5واں کہتا وہ ما فوقہا. گلفام بھائی کہتے سدرہ سے آگے کیا ہے؟ فرمایا جنت الماوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سدرہ سے آگے جنت الماوا ہے. کہتے وہ ما فوقہا. توجہ بھائی, کہتے وہ ما فوقہا, اس سے آگے کیا ہے؟ جنت الماوا سے آگے کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا. حسنین کریمین کے پاک نانا زمین سے بلند ہوئے, اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا پھر پوچھ. کہتا ہے ما فوقہا, یہ بتائیے اس سے آگے کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں اس سے آگے بحر المجید ہے, یہ جس سے اللہ مجید ہے, اللہ بزرگی والا ہے. توجہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو یوں بتا رہے ہیں, توجہ, جیسے آپ ان سارے عوالم کو جانتے ہو. آوازائی خاموش, ابھی تو سدرہ سے آگے چلے ہیں, اس سے آگے تو جبریل بھی نہیں جا سکا تھا. یہ تو میری کریمی ہے, میں تجھے عرش تک لے کے جانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ تو میری کریمی ہے. کیا کہنے یا رسول اللہ, اس سے آگے کیا تھا؟ ما فوقہا. فرمایا بحر المجد, بزرگی والا دریا. فراز بیٹا کہتا ہے وہ ما فوقہا. مولا اس سے آگے کیا تھا؟ فرمایا بحر الحمد. بھئی آپ نے سنا سرکار عبد المطلب جب کائنات کے رسول آئے نا, ہاتھوں پہ لے کے آئے خانہ کعبہ میں, اللہ کے رسول کو بولا وہ کیا منظر ہوگا کہ جب نگران کعبہ کے ساتھ علت کعبہ کو اٹھائے کھڑا ہو. بھئی کیا کہنے آپ کے؟ جی آپ بھئی کیا کہنے لاہور والوں؟ اچھا کیا کہنے آپ کے؟ علت کعبہ کو اٹھا کے کھڑا ہے, اور کیا کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا. توجہ, لوگوں نے کہا یہ محمد نام تو پہلے اطہر بھائی سنا ہی نہیں, یہ محمد کیا نام ہے؟ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں, یہ میرا وہ بیٹا ہے, اس کی ہمیشہ تعریف کی جائے گی, اس کی اتنی تعریف ہوگی. توجہ, یہ کہا تھا سرکار عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے پاس. اب جب گھر لے کے آئے, سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہ کی جھولی میں ان کا وارث آیا. بی بی
بی نے مسکرا کے کہا میں نے تجھے نام دیا احمد. توجہ, اب سرکار نے کہا تھا محمد, بی بی نے کہا تھا احمد. اس جملے کی تشریح اللہ کے رسول عبد بن السلام کے سامنے کر رہے ہیں. فرمایا میری ماں نے مجھے احمد کہا, اور یہ ہے کون سا؟ بیر حمد. فرمایا مولا یہ بیر حمد کیا ہے؟ فرمایا میں نے بیر حمد میں جتنی اللہ کی تسبیح کی ہے اتنی زمین پہ نہیں کر سکتا. توجہ کی آپ نے؟ اسی لیے مجھے آسمانوں پہ احمد کہتے ہیں. بس سمیٹے لگو بات. کہتے ہیں وَمَا فَوْقُهَا. توجہ ہے میری جانب؟ کہتے ہیں یہ بحر حامد سے بھی کوئی آگے ہے؟ فرمایا ہاں. کہتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا بحر قدرت. بھائی توجہ, بحر قدرت. کہتے ہیں وَمَا فَوْقُهَا, اس سے آگے بھی کچھ ہے. فرمایا بحر جبروت. ابھی سدرہ ذہن میں رکھیے گا, سدرہ کہاں رہ گئی پیچھے جہاں پہ جبریل رکے تھے. توجہ, میں آج کا پیغام اپنے بچوں کو دوں, اس سے آگے کیا ہے؟ فرمایا بحر الحمد ہے, پھر بحر قدرت ہے, پھر بحر جبروت ہے. وَمَا فَوْقُهَا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بحر جبروت سے آگے بھی کچھ ہے. فرمایا بحر العزت. فرمایا اس سے آگے عزت والا دریا ہے. کہتے ہیں رک کے کہتے ہیں مولا یہ عزت والا دریا ہے اور اتنا اوپر. فرمایا تو عزت کے سلسلوں کو نہیں جانتا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے العزت للہ ولرسولہ. عزت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. وللمومنین, اور عزت مومنین کے لیے ہے. سلمان نے پوچھا جو چیز اللہ کے لیے ہے اور تیرے لیے ہے مولا وہ مومنین کے لیے بھی کیوں ہے؟ فرمایا سلمان عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا. چونکہ علی اللہ کا ہے وہ عزت والا, چونکہ علی میرا ہے میں عزت والا, چونکہ علی مومن کے دل میں رہتا ہے وہ عزت والا. کیا کہنے, کیا سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں اگر متوجہ ہو تو دو چار منٹ اور اس سے آگے بحر العزت. کہتے ہیں وَمَا فَوْقُهَا, مولا بحر العزت سے آگے بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہے. توجہ, مولا ما فوقها, بحر العزت سے بھی آگے کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہے. کہتا مولا کیا ہے؟ مسکرا کہتے ہیں بحر العزت سے آگے. مولا کیا ہے؟ مولا مسکرا کہتے ہیں بحر العزت سے آگے کرسی ہے. اچھا کرسی, علماء عرفا کا یہ فیصلہ ہے کرسی کسے کہتے ہیں. ایسا نہیں معاملہ, یہ کرسی جو میرے پاس پڑی ہے جہاں پر زمانے دم توڑ دیں, جہاں انتہائے زمان ہو اسے کرسی کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے آپ کی؟ جہاں انتہائے زمان ہو اسے کرسی کہتے ہیں. اب سننا, اب یہ 14ویں منزل آ گئی, 13 منزلوں تک اللہ کا رسول لے کے آیا. کہتے ہیں اس کے کرسی کے اوپر بھی کچھ ہے. وَمَا فَوْقُهَا, فرمایا ہاں کرسی کے اوپر اس کا عرش ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, فرمایا کرسی کے اوپر عرش ہے. عرش ہے لا مکانی کا نام. توجہ, عرش کے آگے ہے لا مکانی. فرمایا یہاں تک میں تجھے لے کے آیا, کرسی تک تو ہے زمانے اور کرسی کے آگے عرش ہے, عرش کے آگے ہے لا مکانی. سن, ہم 14 وہ ہیں جو لا مکانی کے مکی ہیں. اچھا بھائی بالکل, میں وہ جیسے ہمارے ذاکر دوست کرتے ہیں نا, وہ قصیدہ آخری ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا کمال ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. ویسے تو محمد والے محمد کا سارا ذکر ہی کمال ہے. میں معافی مانگتا ہوں, میری کیا اوقات یا کیا بساط ہے, لیکن ہوتا یہی ہے عموماً کہ ہمارے نزدیک کمال کا بھی یہ معیار ہے کہ جس پہ لوگ زیادہ بولیں وہ کمال ہے. حالانکہ کمال یہ نہیں ہے. یہ جو ہم عمل صالح کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالح سے کیا مطلب لیا آپ نے؟ بھئی ہم نے یہی مطلب لیا نا, نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عمل صالح ہیں. تو اگر حیدر بیٹا یہ عمل صالح ہیں, توجہ اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اگر یہ عمل صالح ہیں تو پھر اللہ سورہ ماؤن میں کیوں کہہ رہے ہیں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے, یعنی پڑھ بھی نماز رہے ہیں جا بھی جہنم میں رہے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, پڑھ بھی نماز رہے ہیں جا بھی, توجہ, جا بھی جہنم میں رہے ہیں. پھر نماز عمل صالح تو نہ ہوئی.
روزہ رکھ کے بندہ جہنم میں گیا، اگر عمل صالح ہو پھر جہنم میں کیوں جائے؟ چلو میں تفسیر حیدر کیا کر سکتا ہوں؟ چھٹے بادشاہ سے مفضل نے پوچھا یا مولائی یہ بتائیے وہ عمل صالح ہے کیا جسے کر کے انسان کی ساری منزلیں آسان ہو؟ فرمایا العمل الصالح، یہ آپ کے سامنے تفسیر صافی میرے بات سے کہتے ہیں العمل الصالح ہے یا ولایتنا، عمل صالح ہم 14 کی ولایت کا نام ہے۔ آپ کیا عمل صالح؟ اچھا چلو رک کے ایک بات رک کے سنو بھئی، یہ صالح ہے سلو سے، جب سب صلاحیت والا عمل، وہ عمل لا جو ہر جگہ پیش ہو سکے، جس میں اتنی صلاحیت ہو، تو پھر آؤ میرا ساتھ دو، پھر بتاؤ مجھے سوائے ان 14 کی ولایت کے ہے کوئی ایسا عمل جو قبر میں بھی بندہ پیش کرے، حشر میں بھی پیش کرے؟ کوئی ہے ایسا عمل؟ اچھا بھائی اب سمیٹنے لگا بات کو، میں نے کہا تھا ابتدائی کلام میں کہ اگر آپ کہیں تو 2 جملے میں اپنے علی بادشاہ کی زبانی نہ سناؤں، اللہ کے رسول کے رسالت کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا یہ بتا، اب توجہ رہے میں وہیں پہ رکا ہوا ہوں، جلی علی میں رابطے کا نام نور سیدہ، میں ابھی تک وہیں رکا ہوا ہوں خدا کی قسم۔ کہتے ہیں مولا یہ بتائیے مولا نبوت رسالت کیا ہے؟ آپ شے سے تو خلق ہوئے نہیں مولا، پھر آپ دنیا میں ظہور ہوا کیسے؟ توجہ، اب یہ وہ رسالت ہے جو میرا مولا علی بتا رہا ہے، یہ وہ رسالت جو علی بتا رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں سن کیا؟ کان اللہ لا شیء معہ، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اللہ کے سوا کوئی شے نہ تھی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، بادشاہ کہتے ہیں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ عطر بھائی جب کچھ بھی نہ تھا، کہا اچھا مولا کچھ بھی نہ تھا اور پھر ہوا کیا؟ اچھا ایک کلیہ ہے، کسی سے بھی محبت کی جاتی ہے اسے دیکھنے کے بعد، یہ کلیہ ہے نا، وہ گاڑی کی محبت ہو، بندوں کی محبت ہو، گھر کی محبت ہو، میں جب تک گھر دیکھوں گا نہیں، گاڑی دیکھوں گا نہیں، دوست کو دیکھوں گا نہیں، کیسے محبت ہوگی؟ ملوں گا، دیکھوں گا۔ اب کلیہ تو یہی ہے نا کہ دیکھ کے محبت کی جاتی ہے۔ کیا کہنے حسنین کے نانا کے، یہ وہ ہے جسے خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ بھائی خلق سے پہلے محبت کیسے؟ اب بھائی اللہ کہتے ہیں کنت کنزن مخفین، اب میں کیا کروں؟ چلو سمیٹتا ہوں، کنت کنزن مخفین۔ زیادہ دیر انتظار بادشاہوں کے لنگر کو بھی نہیں کرانا چاہیے، مجھے خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے، 8 بجے کا یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بس سمیٹنے لگو ساری بات، گھبرانا نہیں۔ کنت کنزن مخفین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اس کا ترجمہ یہی کیا نا، اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ کو بیان دیتا ہوں، یہ آپ تفسیر صافی ہے، عربی میں مخفی چھپے کو نہیں کہتے، عربی میں چھپے کو خفی کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کنت کنزن خفین تو معنی یہ تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے بالکل بین السطور پیغام دینا، بات کھولنی نہیں، حالات ایسے نہیں ہے۔ کنت کنزن مخفین، اللہ کہتا ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ بھئی آپ جی ان کو سلام جو پہنچ گئے مجھ تک، آپ کے کیا کہنے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جو دیوار کے پیچھے ہے وہ خفی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا نا، چھپا ہوا وہ خفی ہے۔ یہ کاغذ یہاں پڑا ہے، میں نے یہاں سے اٹھایا، میں نے یوں اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیا، اسے کہتے ہیں چھپانا، اسے کہتے ہیں چھپانا۔ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ خفی ہے، اسے میں نے چھپا لیا۔ اللہ جانے اسے چھپانے والے کون تھے؟ وہ خود کہتے ہیں کنت کنزن مخفین، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ، اور کہتا ہے فاحببت انا اعرفہ، میں نے یہ چاہا، مجھے یہ محبت ہوئی۔ فاحببت مجھے یہ محبت ہوئی، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت یا محمد، محمد میں نے آپ کو خلق کر دیا۔ میں کیا کہنے آپ کے؟ میں چاہتا، اچھا بھئی اب جلدی کہا اب کیا ہوا؟ میرے علی بادشاہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ہوا کیا؟ یا سرکار ہوا کیا؟ اس نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ اب رک کے ایک بات کروں، شے تو تھی نہیں، مصطفیٰ سے پہلے فقط خدا ہے، یہ توحید سے صادر ہوتے ہیں۔
اور بابا یہ توحید سے صادر شعاع سورج سے صادر ہوتی ہے. سورج شعاع کو پیدا نہیں کرتا، صادر کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، جب سے سورج ہے تب سے شعاع ہے، اور جب تک سورج ہے شعاع رہے گی. لیکن شعاع سورج نہیں ہے اور سورج شعاع بھی نہیں ہے، وہ اسے صادر کرتا ہے. توجہ، یہی تو علی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ توحید، نور توحید نے کیا کیا؟ صادر کیا. اور ایسا صادر کیا، کیا ہوا؟ وَأَقَامُوا نور محمدًا حبیبہ، اور مصطفیٰ کا نور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا ان کا توحید سے رابطہ کیا ہے، یہ علی بادشاہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا مصطفیٰ کا نور بالکل خدا کے سامنے، توجہ بھائی، کھڑا ہوا. اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کیا؟ سرکار کھڑے رہے یا کچھ باتیں بھی کی؟ بھائی توجہ رکھیے گا، سرکار مصطفیٰ خدا کی گفتگو بھی ہوئی یا کھڑے رہے؟ فرمایا جلدی نہ کر، خدا کے سامنے مصطفیٰ تھا اور کھڑے رہے. اور جب کھڑے تھے تو اچانک آواز آئی، عبدی انت المرید و انت المراد. عبدی میری مرید بھی تو ہے، میری مراد بھی تو ہے. نہیں ذرا رکو، ذرا بات سمجھاؤں یار. آج کل تو پیر مرید کا عروج ہی بڑا ہے. آج جو بندہ مرید نہیں سمجھتا، پیر نہیں سمجھتا، بھئی وہ کہاں رہتا ہے؟ اور ڈھونڈتے پھرتے ہم پیر. یہی صلہ ہے، جب محمد والے محمد کو چھوڑو گے پھر گلیوں میں پیر ڈھونڈتے پھرو گے. اس کائنات عالم کا جن کے پاس نظام ہے وہ فقط 14 ہے. توجہ بھائی. اچھا، مرید کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو. آسان کرو نا بچوں کے لیے. مرید کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو، مراد کہتے ہیں ڈھونڈے ہوئے کو. یہ جب مرید جاتے ہیں پیر کے پاس، کہتے نہیں پاؤں پکڑ کے، پیر جی ساریاں مراداں تہاڈے کول نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ نے ڈھونڈی ہوئی ہیں ساری چیزیں، آپ مجھے دے دیں گے، بسم اللہ. اچھا اب کیا ہوا؟ اب توجہ، آواز آئی کیا؟ عبدی انت المرید و انت المراد. توجہ، عبدی تو ہی، اے عبدی تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے جبکہ میں نے تجھے ڈھونڈا ہوا ہے. خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے، تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے. توجہ، میں نے تجھے ڈھونڈا ہوا ہے. اب میرا ایک سوال ہے اہل لاہور سے، اگر زبان سے کہے گا یہ جملہ، زبان والا تو اللہ ہوتا نہیں، پھر وہ تلاش کر جو اللہ کی نیابت میں کہتا رہا، عبدی انت المرید و انت المراد. بھائی کوئی تو ہے جو اس کی نیابت میں کہتا رہا. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی کوئی تو ہے جو اس کی نیابت میں کہتا رہا. اچھا، اس کے بعد پھر سرکار پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ کہا، بس آخری بات. پھر سرکار پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بس یہ گفتگو جاری تھی. اور سرکار اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا جب یہ آواز آئی نا کہ تو مرید بھی ہے، تو مراد بھی ہے. توجہ، کہتا اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کے نور سے، علی کہہ رہے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے کیا کیا؟ 12 حجاب پیدا کیے. میں ابھی آپ کے سامنے حجاب پڑھ رہا تھا جو مصطفیٰ نے بتائے تھے. آؤ جو مصطفیٰ نے کہے مرتضیٰ کی زبانی ذرا ان کو جلدی جلدی سمیٹنے لگا ہوں. کہا نور کے 12 حجاب پیدا کیے. اب اتنا وقت نہیں 12 حجابوں پہ گفتگو کروں، بس 2-4 حجاب سنو. فرمایا اچھا مولا پہلا حجاب کون سا تھا؟ توجہ، فرمایا پہلا حجاب حجاب قدرت تھا. یار اس آواز کو ٹھیک کرو، ایک طرف مل کے صلوات پڑھو. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں، بسم اللہ. کہاں سپیکر میں سماعت ہو کہ میں حسنین کے نانا کا معراج پڑھوں اور یہ زمین پہ رک سکے اسے سکون ہو. مجھے لگتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ مچل رہا ہے جب یہ آواز کا زیر و بم ہے. اچھا کیا کہہ رہے تھے سرکار امیر المومنین؟ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا پہلا حجاب قدرت تھا. بھائی سننا، ختم کرنے لگا ہوں بات. حجاب قدرت. فرمایا حجاب قدرت میں کیا ہوا؟ فرمایا حجاب قدرت میں مصطفیٰ کے نور نے 12,000 سال ایک تسبیح کیا. اب لاہور والوں جاگ کے سننا، 12,000 سال حجاب قدرت میں مصطفیٰ کے نور نے ایک تسبیح کی. وہ تسبیح کیا تھی؟ کہ مصطفیٰ کا نور کہتا رہا سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی. وہ کتنا سبحان ہے جو علی بھی ہے اعلی بھی ہے. وہ کتنا سبحان ہے جو علی بھی ہے اور اعلی بھی ہے. اچھا بھائی پھر پہلا حجاب، پھر دوسرا حجاب، چھوڑ دیا میں نے حجاب. مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا بس پھر آخری جو سمندر تھا بحر وفا، بس اس میں حسنین کریمین کے پاک نانا گئے. توجہ بھائی، آخری بحر وفا. اچھا جب کوئی بندہ
بہر سے باہر آتا ہے تو اس کے بدن پر پانی کے قطرے تو ہونے چاہیے نا. اب سننا، جو پانی کے قطرے ہونے چاہیے. کہنے لگے جو ہی بحر وفا سے مصطفیٰ باہر آئے، توجہ، قطرتن بے قطراتن، مصطفیٰ کے زلفوں سے قطرے ٹپکنے لگے. علی کہہ رہے ہیں، توجہ، مصطفیٰ کی زلفوں سے قطرے ٹپکنے لگے. یا علی کتنے قطرے ٹپکے؟ مسکرا کہا 1 کم 1,24,000 قطرے ٹپکے. جو ہی مصطفیٰ کی زلفوں سے قطرے ٹپکے، اللہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بناتا رہا. بھئی اللہ ایک ایک قطرے سے، آپ جیے بھئی کیا کہنے، اللہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بناتا رہا. اور شیعہ سنی دوستو فیصلہ کرو، وہ مصطفیٰ جس کی زلف سے ٹپکا ہوا قطرہ نبوت ہے، پھر علی کیا ہوگا جو مصطفیٰ کا لہو ہے. بہت بسم اللہ، بس اس سے آگے بہت پڑھتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ زندگی باقی، پھر آپ سے یہیں سے پھر آغاز ہوگا جشن کا. اور میرے ساتھ مل کے اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت العلا، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اللہم بحق الحسین وانت قدیم الاحسان وذو الاحسان. پروردگار ہماری اس آج کی عبادت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، میرے مولا یہ میرے سامنے میرے جتنے بھائی، میرے بیٹے، پردے میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جنہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آج جشن صادقین ہے اور کچھ مومنوں کو چہرے پر آج بھی ملول ہیں، دعا کے وقت میں آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا یہ کہاں کہاں سے اپنی اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں. مولا واسطہ ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ آج صادق آل محمد کا بھی جشن ہے اور آج حسنین کریمین کے پاک نانا سرکار رسالت مآب کا بھی جشن ہے. میرے اللہ واسطہ 14 کا، اور میرے ساتھ مل کے آنکھیں بند کے آمین کہنا. اور پھر بالخصوص میرے مولا اس پاک سیدہ کا واسطہ کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کے پاس فاطمہ سے بڑی بھی کوئی حقیقت تھی. حالانکہ حسنین کریمین بھی تھے، حالانکہ شیر خدا بھی تھے. اس پاک بی بی کا واسطہ، پردے میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اور میرے عطر بھائی کی جو دعا ہے، حیدر بیٹے کی جو دعا ہے، اور پھر بالخصوص میرے جتنے بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ بھائی جو ہیں وہ، اور علی حیدر آفتاب بھائی، ان کے لیے دعا کرے مالک ان کے کاروبار کو اس جشن کے صدقے میں 14 کے صدقے میں وسعت عطا فرمائے. میرے بھائی گلفام کو مالک صحت عطا فرمائے، حیدر شاہ صاحب کو، میرے بیٹے حیدر کو، اور پھر میرا ایک بہت پیارا بھائی علی رضا حسنین بیمار ہیں، اس جشن کا صدقہ، 14 کی عزت کا صدقہ مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بسم اللہ. مجھے سرکار کہہ رہے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن اے پردے والے وارث، چلو رو پڑے ہو، میرا اپنا دل کر پا، دعا وہی قبول ہے جس میں روا جائے. آؤ شیعہ سنی دوستو، ہم آپ کو محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، آپ اعتراض ہی کرتے رہ گئے، یہ روتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، گلفام بھائی یہ ماتم کرتے ہیں. دعا اپنی ذہن میں رکھیے گا. اور بس میں اتنا کہوں گا کہ جب پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت تھا نا، تو اللہ کے رسول سے بی بی نے ایک بات کی تھی، کہا تھا یا رسول اللہ مجھ سے ایک وعدہ کرے، میرے جانے کے بعد کبھی میری بیٹی روئے نہ. جب کہا تھا نا میرے جانے کے بعد کبھی میری بیٹی نہ روئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میری زندگی تک تو نہیں روئے گی. رو کے خدیجہ کہتی ہے تیری زندگی کے بعد کا ہی تو مانگ رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ جب آپ چلے جائیں، آپ کے جانے کے بعد میری سیدہ، رکھ دو ابھی نیچے، آپ کے جانے کے بعد میری بیٹی نہ روئے. مل کے آمین کہنا اور یہ دعا ذہن میں رکھنا. کہا آمین، مل کے آمین کہنا. یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ آپ کے بعد کبھی زندگی میں وعدہ کریں یہ نہیں روئے گی. بس یہ کہنا تھا. اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ 2 انگلیاں اٹھائی، خدیجہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، جب تک میں ہوں یہ نہیں روئے گی. اب بی بی نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، آنکھوں پہ علمان یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتی. فرمایا کیا دیکھا؟ رو کے کہتے ہیں کوئی مظلومہ ضعیفہ کھڑی ہے، کسی کا دربار ہے، اور کہتی ہے مجھے بیٹوں کی قسم میں سچی ہوں اور میں نے کبھی غلط نہیں کہا. یہ
कौन है? रो के कहा खदीजा अगर पूछ लिया है तो ये तेरी बेटी है। इतना रोई है बीबी, हसनैन करीमैन की पाक इतना रोई है बीबी। या रसूल अल्लाह ये सैयदा है। फरमाया अच्छा खदीजा एक मंजर और देख मेरी उंगलियों में, ये जश्न की कबूलियत है कि आप रो पड़े हैं मेरे साथ और हम दुनिया को बताते ही यही हैं। हमारी कोई ऐसी खुशी नहीं है जो हमें गमे हुसैन से बेनियाज कर दे। पाक बीबी गवाह रहना हम तेरे बाबे के जश्न में भी तेरी मुसीबत सुना रहे हैं। बीबी तुझसे मांग जो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने दोबारा उंगलियां यूं की, या रसूल अल्लाह अब क्या है? यूं बीबी ने देखा, पहले बैठ कर रो रही थी फिर खड़ा होकर रोने लगी। अब क्या देखा है? या रसूल अल्लाह कोई बाजार है, पत्थरों की बारिश है, नेज़ों पे कोई सर है, कोई जख्मी बीबियां है। या रसूल अल्लाह ये कौन है? फरमाया अपनी बेटी देख के इतना रोई है। खदीजा ये तेरी बेटी की बेटियां है। अलअज़मतुलिल्लाह। या रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वास्ता पाक सैयदा ताहिरा की तहारत का, जितने मेरे भाई रो रहे हैं। बेटा उनकी नौकरी के लिए मुझे हैदर बेटे ने जिस मेरे भाई हसन के लिए कहा, यार रब्बे अकबर की कसम जो मांग सकते हो मांगो, ये देते हैं। ये कोई कहने की बात है? और आंखों में आंसू भी हो और फिर जश्न भी हो और फिर मुअद्दत भी हो, दिल में अली की विलायत भी हो। जब कोई दुआ ना सुनी जाए घबराया ना करो। सादक आले मोहम्मद का फरमान है। बादशाह कहते हैं कुछ हाथ और ज़बानें उसको इतनी पसंद हैं, वो चाहता है बार बार मुझसे मांगे, बार बार मेरे लिए उठे। गुलफाम भाई जब कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, मैं सजदा शुक्र अदा करता हुआ है अल्लाह मैं इस काबिल कहाँ था कि तुझे मेरे हाथ पसंद आ गए हैं, तुझे मेरी जुबान पसंद आ गई है। रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बीमार हैं, सदका बीमार करबला का, मेरे मौला उन्हें सेहत कामला आजिला अता फरमा। मेरे मौला जो जो यहाँ पर बेरोजगार हैं उन्हें बेहतरीन रोजगार अता फरमा। गुलफाम भाई को, बाकी सबको मेरे मौला जो कारोबार कर रहे हैं, मेरे साथ भाई दूसरे अली आफ्ताब भाई, मालिक इनके कारोबार में मदद जाफरी साहब, मेरे मौला वुसअत अता फरमा, बरकत अता फरमा। उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे मौला जितने यहाँ पे मेरे शिया सुन्नी भाई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बरादरान अहले सुन्नत का भी, जो एक जाफरी साहब के नोटिस पे, एक दिन के नोटिस पे मुझे उन्होंने बताया कि तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मेरे मौला इनकी जो जो हाजात हैं, इनकी हाजात को मैं आज के दिन सरकार मेरे मौला जद्दुल हसनैन के हवाले करता हूँ, कबूल मंजूर फरमा। मौला हमें बरकत वाला हलाल रिज़्क़ अता फरमा। मौला बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, हैदर बेटे को बेटा अता फरमा। बाकी जितने बे औलाद हैं मेरे मालिक, और मेरी बेटी के लिए भी मालिक, उससे भी मालिक बेटा अता फरमाए, मातमी अता फरमाए। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता, अज़मत का वास्ता, मेरे मौला हमारी माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत फरमा। इन्हें सीरत जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा पर चलने की तौफीक अता फरमा। वो मेरी तमाम बहनें बेटियाँ जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, नाम लेने मुनासिब नहीं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक सदका अपने हबीब का, उनकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। मेरा बहुत प्यारा कैसर भाई कैसर शाह साहब, इनकी जो दुआएं हैं मालिक कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का वास्ता, मेरे मौला मैं आखिरी बार सदा कर रहा हूँ, मेरे मौला जितनी हाजात ये अपने सामने हाथ फैला के लिए बैठे हैं, मैं सरकार 14 के हवाले करता हूँ, मालिक कबूल व मंजूर फरमा। अब मिल के आमीन कहना। हमारी सबसे बड़ी दुआ ये है पाक सैयदा और ए सरकार हसनैन करीमैन के नाना, ऐ मेरे अल्लाह हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। मेरे मौला पहले मोहम्मद का जिक्र है, हम चाहते हैं हम तेरे आखिरी मोहम्मद से तेरा मोहम्मद सुने, अली सुने, हम बतूल सुने, हसनैन करीमैन सुने। और जब वो मेरा बादशाह आएगा, याद रखना जो पर्दा गैब में मीरे कारवां है, जब वो बादशाह आएंगे विलायत को दिलों में रोशन रखना। यहाँ तक जुमले लिखे हुए हैं, नमाज के लिए सफ खड़ी होगी, जब ईसा भी पीछे खड़े होंगे, होंगे कुछ कहलवाने वाले शिया खड़े होंगे कायम के पीछे, इधर तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ खड़े होंगे, अल्लाह अकबर के लिए। जागना हम ऐसे नहीं कहते अली वलीउल्लाह ये क्या है, विलायत आले मोहम्मद क्या है, इधर तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ होंगे। अब फिका का असूल है जब अल्लाह अकबर तक हाथ आ जाएं उसके बाद तो फिर नमाज पढ़नी आओ जब है। अचानक बतूल का बेटा सब हाथ नीचे करके यूं पीछे मुड़ के देखेंगे, फरमाएंगे वो जो फुला सफ में फुला बंदा है, फाजरबू हाजल कलब, मारो इस कुत्ते की गर्दन, मेरे पीछे खड़ा होकर मुझ पे ही शक कर रहा है।
مولا ہمیں شک کی نجاستوں سے دور فرما، ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما۔ اور پھر میں آخری بار یہ دعا کرتا ہوں کہ اس گھر میں جس میں بہت خوبصورت اہتمام کیا میرے برادر محترم مظہر جعفری صاحب نے، یہ جشن، یہ چراغاں، یہ کھانا، یہ اہتمام، یہ لنگر، مالک ان کا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ان کو ایسے لا تعداد جشن کرانے کی توفیق عطا فرما تا ظہور سرکار قائم آل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔